السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج ہماری تیسری کلاس شرح بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام۔ اس سے پہلے ہم نے کتاب کے حوالے سے اور دوسری کلاس میں ہم نے امام ابن حجر رحمہ اللہ کے حالات، ان کی تصانیف، ان کی نسبت اور کس فقہ کی طرف وہ منسوب ہوئے اور ان کا بڑا کارنامہ، اور پھر جس کتاب کی آج ہم شرح کر رہے ہیں اس کتاب کی اہمیت۔ اب جو ہماری کلاس ہے، تیسری کلاس، کسی بھی عربی کتاب یا اردو کتاب کو جب ہم پڑھتے ہیں اس کے سٹارٹ میں ایک مقدمہ لکھا ہوتا ہے جس میں اللہ کے نبی اسلام خطبہ مسنہ سے عربی کتابوں میں اس کا آغاز کیا جاتا ہے، اردو کتابوں میں اس کی افادیت کتاب کی اور کتاب کے متعلق کچھ اصطلاحات، تاکہ قاری جو ہے کتاب پڑھنے والا اس کو یہ پتہ ہو کہ جب صاحب کتاب فلاں صفحے پر جا کر یہ لفظ بولے گا تو صاحب کی کیا مراد ہوگی، موصوف کی کیا مراد ہوگی۔ تو اس طرح مقدمہ جو ہے وہ کتاب کے اندر ایک بنیادی مقام رکھتا ہے، لہٰذا اگر کوئی بھی کتاب دنیا میں پڑھنا ہو اس سے پہلے اس کتاب کا مقدمہ پڑھا جائے، جس سے ہمیں صاحب کتاب کا منہج، سوچ، فکر اور طرز استدلال اور طرز تحریر جو ہے وہ ہمارے ذہن و قلب میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح یہ جو کتاب بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام ہے، اس کتاب کے آغاز میں بھی ابن حجر رحمہ اللہ نے جو ایک مقدمہ ذکر کیا ہے وہ خطبہ مسنونہ جو عمومی طور پہ نکاح کے موقع پہ پڑھا جاتا ہے، یا خطبہ حضرات جو ہیں وہ خطبہ جمعہ یا خطبہ عید کے موقع پہ پڑھتے ہیں، اس خطبہ مسنہ کے لفظ الحمد للہ سے اس کا آغاز کیا، اور اس میں کچھ آگے جا کے وضاحت کی اور کتاب کی اصطلاحات کے حوالے سے۔ تو پہلے ہم آغاز جو ہے وہ الحمد، یعنی کہ خطبہ مسنہ کے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں اور عام الفاظ وہ کتاب و سنت میں بھی وارد ہوئے ہیں، ان اصطلاحات سے کیا مراد ہے اور اس پہ ہم بات کریں گے، اور پھر دوسرے پہلو میں ہم جو ہے وہ اصطلاحات کی بات کریں گے جو ابن حجر رحمہ اللہ حدیث نقل کرنے کے بعد ان کی تخریج میں استعمال کرتے ہیں۔ اب اس کتاب یعنی کہ مقدمے کا جو آغاز ہے وہ ہے الحمد للہ علی نعمہ الظاہرۃ والباطنۃ قدیم و حدیثا۔ اب اس میں لفظ الحمد ہے، آپ یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کا جو آغاز ہے وہ الحمد سے کیوں کیا ہے؟ تو اس کی تین وجوہات نقل کی گئی ہیں، بیان کی گئی ہیں، سمجھ آتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کا آغاز الحمد سے اس لیے کیا ہے چونکہ اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے قرآن مجید، فرقان حمید، اس کتاب کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ نے الحمد سے کیا ہے۔ تو اسی مناسبت سے امام ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب بلوغ المرام کا آغاز بھی الحمد سے کیا ہے۔ ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام اکثر امور میں جب اپنی پریشانی، حاجات یا حوائج ذکر کرتے تو اللہ کے نبی ان کو دعائیں سکھاتے تھے، اور ان دعاؤں کا اکثر موقعوں پہ جو آغاز ہے وہ الحمد سے ہوتا ہے، اور اس حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، جو صحیح البخاری کی آخری حدیث ہے، اس میں بھی یہ بات کہی گئی کہ کلمتان حبیبتان ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان، دو کلمات ایسے ہیں جو میزان میں وزنی ہیں اور
زبان پہ ہلکے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب اس میں بھی حمد ہے، اللہ کی تسبیح ہے، اللہ کی حمد ہے۔ تو ان دعاؤں کے اندر اللہ کے نبی اسلام نے اکثر دعاؤں کا الحمد سے آغاز کیا، تو اسی مناسبت ابن حجر نے اپنی کتاب بلوغ المرام کا آغاز بھی الحمد سے کیا۔ تیسری جو وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر بہت سے موقعوں پہ خطبات ارشاد فرمائے، خطبہ جمعہ، خطبہ عیدین، اللہ کے نبی اسلام سے ثابت ہے اللہ کے نبی نے۔ تو اگر اسی طرح کوئی اور پریشانی ہوتی تو اللہ کے نبی مسجد نبوی میں تشریف لاتے، منبر پر بیٹھتے اور خطبہ ارشاد فرماتے۔ تو ان خطبات کا آغاز اللہ کے نبی اسلام، اس طرح خطبہ نکاح جو اللہ کے نبی سے ثابت ہے، ان خطبات کا آغاز اللہ کے نبی نے الحمد سے کیا۔ اسی مناسبت سے ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی اپنی اس کتاب کا آغاز الحمد سے کیا۔ یہ تھی آغاز کی 3 بنیادی وجوہات جو سمجھ آتی ہیں۔ اب اس میں الحمد للہ لفظ جو للہ ہے، اب اس لفظ پر یعنی کہ لفظ جو للہ ہے یہ الہ سے نکلا ہے، الہن، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الہ کا لفظ جو ہے یعنی کہ ایسا معبود جو عبادت کے لائق ہو، ایسا الہ جو عبادت کے لائق ہو۔ اب اس میں جو لفظ لام ہے للہ، اس میں 2 معنوں کا احتمال ہے۔ پہلا معنی اس میں لام کا ہم کریں گے لام اختصاص، اور دوسرا ہم کریں گے اس لام کا معنی ہے لام استحقاق۔ لام اختصاص اور لام استحقاق، اگر ہم اس کا معنی لام اختصاص کرتے ہیں تو معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی واحد کامل، اکمل اور مکمل ہے، اور تمام تعریفات اسی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں۔ لام اختصاص کا معنی ہوگا کہ للہ میں جو لام ہے وہ بتاتا ہے کہ تمام کی تمام عبادات اسی اللہ کے ساتھ خاص ہیں، اور تمام کی تمام حمد تعریف صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ ایک اگر ہم اسلام کو استحقاق مانیں تو معنی یہ ہوگا کہ تمام کی تمام عبادات اور تسبیحات اور تعریفات کا مستحق بھی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ ہی کی عبادت کرتے ہیں، نعبد و نستعین۔ تو معنی کیا ہے کہ اللہ ہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اس کی تعریف کی جائے۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس والصلاۃ والسلام علی رسول، اب اس میں جو الصلاۃ ہے اور سلام ہے، ان دونوں لفظوں کا قرآن پاک میں بھی استعمال ہوا ہے۔ کہا گیا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب اس میں صلاۃ اور سلام ہے۔ اب صلاۃ کے اہل علم نے 3 معنی کیے ہیں۔ پہلے ان تینوں معانی کا ذکر اور اس میں راجع بات کیا ہے۔ پہلا معنی یہ کیا جاتا ہے کہ جب ہم صلاۃ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون، کہ اللہ اس کے فرشتے صلاۃ بھیجتے ہیں اپنے نبی پر۔ اب یہاں پہ صلاۃ کا ایک معنی مفسرین، اور اگر یہ استعمال ہو حدیث میں تو محدثین نے یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندے کا ذکر اپنے فرشتوں کے سامنے کرتا ہے، یعنی کہ مراد یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی، آخری نبی کا ذکر اپنے مقربین فرشتوں کے سامنے کرتا ہے۔ تو یہ معنی ہوگا صلاۃ کا۔ جب ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ صلاۃ بھیجتا ہے، مطلب اللہ اپنے نبی کا ذکر فرشتوں کے سامنے کرتا ہے، ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جب ہم صلاۃ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کریں گے تو معنی یہ ہوگا کہ اللہ اپنے بندے پہ رحمت بھیجتا ہے، یعنی کہ نبی کے نام صلی اللہ علیہ وسلم پر، یا ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ تیسرا معنی یہ کیا جاتا ہے رحمت خاص، یعنی کہ یہ خاص رحمت ہے جو صرف اور صرف نبی کے نام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ 3 معنی کی جاتے ہیں، لیکن جو پہلا معنی ہے کہ اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے نبی کا ذکر کرتا ہے، یہ صلاۃ کا معنی ہے تو یہ درست نہیں ہے، اس کی کوئی تجی کتاب و سنت سے سمجھ نہیں آتی۔ دوسرا یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے،
تو اگر ہم یہ معنی کریں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا تعلق جو ہے ان لوگوں کی طرف بھی کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندے ہیں، ان کے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ان کے اوپر بہت سی انعامات اور رحمت ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اگر رحمت معنی ہو تو پھر تو وہ تو اغیار پہ بھی ہے، تو لہٰذا یہ معنی بھی درست نہیں ہے۔ تیسرا معنی جو ہے وہ رحمت خاص ہے، کہ یہ خاص رحمت ہے جو صرف اور صرف نبی کائنات کے اوپر ہی ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی کو مقام محمود کا ملنا ہے، جہاں پہ اللہ کے نبی ایک طویل سجدہ کریں گے اور پھر اللہ کے نبی سر اٹھائیں گے اور امت کی بخشش کریں گے، مانگیں گے۔ تو رحمت خاص، اب اس کی اور کیا تو صورتیں ہو سکتی ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے جو شیان شان ہے وہ اسی کو علم ہے، وہ اپنے نبی کو جو مقام و رتبہ اور جو بھی وہ رحمت کرے گا وہ اس اللہ تعالیٰ کے علم ہے۔ ہم اس کا معنی یہ کریں گے کہ جب ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ صلوات بھیجتا ہے تو اس کا معنی ہوگا کہ اللہ اپنے بندے پہ، اپنے نبی پہ رحمت خاص کرتا ہے۔ آگے لفظ ہے والسلام۔ سلام کا معنی ہوتا ہے کہ محفوظ ہونا آفات سے، مصائب سے، پریشانیوں سے، اللہ کے نبی کی حفاظت، ٹھیک ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں بھی کی ہے اور اللہ کے نبی کی وفات کے بعد بھی کی ہے، اللہ کے نبی کی، اللہ کے نبی کی دین کی۔ تو لہٰذا سلام کا معنی سلامتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ عمومی طور پہ امت کے لیے بھی ایک دوسرے کو سلام کہنے کا حکم ہے، یعنی کہ دوسرے کو سلامتی کا حکم ہے۔ آگے علی نبی ہی و رسول ہی کے الفاظ ہیں کہ نبی جو ہے اور رسول، نبی اور رسول میں بنیادی طور پہ یہ فرق ذہن میں رکھیں۔ عام طور پہ ہمارے ہاں اس کا ایک معنی یہ کیا جاتا ہے نبی اور رسول۔ نبی کا معنی یہ ہے نبی جب بولتے ہیں اس میں رسول میں کیا فرق ہے؟ نبی عام شریعت، عام دین کی تبلیغ کرتا ہے، اس کے اوپر کتاب نازل نہیں ہوتی، اور جو رسول ہوتا ہے وہ نئی شریعت اور نئی کتاب لے کے دنیا میں مبعوث ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ رسول کو کتاب بھی دیتا ہے اور نئی شریعت بھی دیتا ہے، جبکہ نبی کو اللہ شریعت نہیں دیتا اور نہ نئی کتاب دیتا ہے، بلکہ اس گزرے پہلے رسول کی تعلیمات کو آگے جاری رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک معنی یہ کیا جاتا ہے عام طور پہ نبی اور رسول میں فرق یہ ہے۔ جبکہ دوسرا فرق جو ہے جس کو ابن القیم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے وہ زیادہ سمجھ آنے والا ہے، وہ یہ ہے کہ نبی جو ہے وہ اہل ایمان کی طرف مبعوث ہوتا ہے، مسلمانوں کی طرف آتا ہے، یعنی کہ اہل ایمان کی طرف مبعوث کیے جانے والے کو نبی کہا جاتا ہے، اور رسول کو مکذبین لوگوں کی طرف مبعوث کیا جاتا ہے، جھٹلانے والوں کی طرف، نافرمان قوموں کی طرف، سرکش قوموں کی طرف، جو دین سے پھر چکی ہوں، بھٹک چکی ہوں، ان کی طرف جب بھیجا جائے گا تو وہ رسول ہوگا۔ مکذبین، مکفرین لوگوں کی طرف بھیجے جانے والے کو رسول، اور اہل ایمان کی طرف بھیجے جانے والے کو نبی کہیں گے۔ اس لیے پھر رسول کو کتاب بھی اللہ تعالیٰ نے دی، کیونکہ کتاب دینا اس بات کی دلیل ہوگا کہ مکذبین لوگوں کو اس بات کی وضاحت کی جائے کہ یہ کتاب ہے، اس کے اندر آپ کی جھوٹے باطل دعووں کی تردید اور موجود ہے۔ اس لیے یہ جو دوسرا فرق ہے نبی اور رسول میں، یہ زیادہ سمجھ آنے والا ہے۔ اور اگر ہم نبیوں اور رسولوں کی ہسٹوریکلی چیزیں اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں یہی بات سمجھ آتی ہے۔ آگے ہے وآلہ وصحبہ۔ اب یہاں پہ آل، جیسے ہم عام طور پہ بولتے ہیں کہ آل سے کیا مراد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، ٹھیک ہے، لوگ اس سے خاص ایک طبقہ جو ہے وہ آل رسول مراد لیتا ہے، مخصوص لوگوں کو، ٹھیک ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ اگر ہم اسے ایک معنی یہ کریں کہ آل سے مراد اللہ کے نبی کے قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں تو وہ لوگ بھی تھے جو اہل ایمان نہیں تھے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں ابو لہب، وہ رشتہ دار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے لیکن اہل ایمان نہیں تھے۔ ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تو تھے، قریبی چچا بھی تھے، لیکن مسلمان نہیں تھے، تو اس لیے مطلقاً معنی رشتہ دار کرنا یہ درست نہیں ہوگا۔ اچھا، پھر اس کا صحیح معنی کیا ہے؟ اس کا صحیح معنی یہ ہے کہ اللہ کے نبی اسلام کے وہ رشتہ دار جو ایماندار تھے، یعنی کہ اہل ایمان تھے۔ جہاں بولیں کہ وہ آل ہی، آل رسول، تو آل رسول سے مراد اللہ کے نبی کی وہ آل، وہ نسل جو اہل ایمان ہوگی۔ اب آل کی پھر آگے دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ بنتی ہے آل کی کہ وہ لوگ جن کو اللہ کے نبی اسلام کی صحبت بھی حاصل ہوئی ہے، رشتہ دار بھی ہیں
اور صحبت بھی حاصل ہوئی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی کی بیٹیاں ہیں، اللہ کے نبی کے داماد ہیں، اور اللہ کے نبی کے آگے نواسے ہیں، یہ اہل ایمان بھی ہیں اور ان کو اللہ کے نبی کی صحبت بھی حاصل ہوئی ہے۔ اب دوسرا آل کی قسم یہ ہے کہ اہل ایمان تو ہیں لیکن ان کو اللہ کے نبی کی صحبت حاصل نہیں ہوئی۔ اہل ایمان تو ہیں لیکن اللہ کے نبی کی ان کو صحبت، ان سے ملاقات نہیں ہوئی، جیسا کہ حضرت حسن کی اولاد جو ہے ان کو اللہ کے نبی، وہ مسلمان تو تھے، جیسے کہ امام زین العابدین، علی، ابو بکر، عمر، یہ سارے جو اللہ کے نبی کی، فاطمہ کی جو آگے ساری اولاد ہے، وہ اہل ایمان تو تھے، ان کو اللہ کے نبی کی ملاقات اور شرف صحبت حاصل نہیں تھا۔ لہذا جب ہم بولیں گے وَعَلَىٰ آلِهِ تو آل سے مراد اللہ کے نبی کی یہ دونوں آل مراد ہوں گے۔ آگے صحابی سے مراد اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو یوں کہہ لیں کہ عام سے خاص پہ عطف ہے، پہلے آل سے مراد خاص لوگ مراد لیے گئے اور صحابی سے مراد عام، یعنی کہ ہر وہ مسلمان جس کو اللہ کے نبی کی صحبت حاصل ہوئی ہے اور وہ اللہ کے نبی پہ ایمان لایا ہو۔ آگے صحابہ کرام کے فضائل مناقب اپنی جگہ پہ ہیں، وہ یہاں پہ تفصیل طلب بات ہو جائے گی، لیکن کسی موقع پہ ہم بات کریں گے صحابہ کی کیا قربانیاں ہیں دین کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا ٹائٹل دیا، ٹھیک ہے، اولئک هم المفلحون کا اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹائٹل دیا، اللہ نے اپنی جماعت کہا اور ان کو ایمان والوں کے لیے ایک مشعل راہ کہا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر اہل ایمان ہدایت یافتہ ہونا چاہتے ہیں تو صحابہ جیسا ایمان لے کے آئیں۔ تو گویا کہ صحابہ وہ ہستیاں ہیں اللہ کے نبی اسلام کی جن پہ ایمان رکھنا ایک مسلمان، ان سے محبت کرنا اہل ایمان کے اندر شامل ہے۔ آگے کہا گیا کہ والعلماء، اس مقدمے میں علماء، اب علماء جو ہے وہ عالم کی جمع ہے، عالم یعنی کہ علم رکھنے والا کتاب و سنت کا۔ تو اس پہ حوالے سے کہ عالم کسے کہتے ہیں، مجھے جو بات ائمہ محدثین کو پڑھنے کے بعد سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں 5 شرائط ہونا لازمی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ عالم کے اندر اس کا جو صحیح اور درست علم اس بندے کے پاس ہو۔ صحیح اور درست علم ائمہ ادلہ اربع سے آتا ہے، ہم نے بات کی تھی کتاب، سنت، قیاس اور اجماع، تو گویا کہ اس بندے کے پاس صحیح اور درست علم ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اپنے علم پر عمل پیرا بھی ہو، عالم بھی ہو اور باعمل بھی ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ دین کی نشر و اشاعت اس بندے کا مطمع نظر ہو اور وظیفہ حیات ہو، یعنی کہ اس زندگی میں اس کا کام ہی ہو کہ اللہ تعالیٰ کی حدیث کو اور قرآن کی تعلیمات کو آگے پہنچانا ہے، بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت کا علم بھی ہے اس کو آگے پہنچایا جائے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ دین کا داعی ہو، دین کی دعوت دینے والا ہو، احسن انداز میں، اچھے انداز میں، سلجھے انداز میں اور ایک مہذب انداز میں اللہ کے نبی کی اور قرآن کی ان کتاب و سنت کی نشر و اشاعت کرنے والا مبلغ ہو۔ اور پانچویں اور آخری یہ ہے کہ وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہو، یعنی کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا بھی۔ اب یہاں پہ جہاد کی آگے ساری اقسام آ جائیں گی، جہاد بالقلم ہے، جہاد باللسان ہے، اور جہاد جو ہے وہ تلوار ہے، یعنی کہ تلوار کے ساتھ جہاد کرنا ہے، زبان کے ساتھ جہاد کرنا ہے، اور اس طرح جہاد بالمال ہے، مال کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ تو جو بھی جہاد کی جو صورت انسان کو میسر ہو اس کو وہ کرنا چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں اس کے دوسرے پہلو کی طرف کہ امام ابن حجر رحمہ اللہ، آپ ہیڈنگ اس کی بنے گی تخریج حدیث میں بلوغ المرام کی اصطلاحات، یعنی کہ حدیث نقل کرنے میں امام ابن حجر کون سی اصطلاحات کا استعمال کرتے ہیں۔ اب ابن حجر رحمہ اللہ کسی بھی حدیث کو بیان کریں گے اور حدیث بیان کرنے کے بعد کہیں گے کہ اس حدیث کو ائمہ سبعہ نے روایت کیا ہے، ائمہ سبعہ نے روایت کیا ہے، ان کے 7 ائمہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ اب جب ابن حجر ائمہ سبعہ بولیں گے تو اس سے مراد کون سے ائمہ ہوں گے؟ پہلے امام احمد بن حنبل، دوسرے امام بخاری، تیسرے امام مسلم، اور چوتھے امام ابو داود، اور پانچویں امام ترمذی، اور چھٹے امام نسائی، اور ساتویں امام ابن ماجہ۔
یہ 7 ائمہ مراد ہوں گے، یعنی کہ ان 7 ائمہ نے اس حدیث کو اپنی کتابوں میں روایت کیا ہے۔ آگے ابن حجر بولیں گے ائمہ 6، جسے ہم سیاہ 6 بھی کہتے ہیں، 6 کتابیں، ائمہ 6 کا معنی ہے کہ اس کو 6 ائمہ نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے 6 ائمہ کون سے مراد ہوں گے؟ امام احمد کے علاوہ باقی 6 امام، یعنی کہ اوپر 7 ائمہ کی بات ہوئی ہے، پہلے امام احمد تھے، تو جب ائمہ 6 کی بات کریں گے تو اس میں امام احمد کو نکال دیں گے، باقی جو 6 بچیں گے امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، وہ ہوں گے۔ آگے ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں ائمہ 5، کہ اس روایت کو 5 ائمہ نے روایت کیا ہے، تو اس سے مراد ہوں گے امام احمد، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ترمذی اور امام ابن ماجہ، یہ 5 ائمہ اس حدیث سے مراد ہوں گے کہ اس روایت کو ان 5 ائمہ نے اپنی کتابوں میں روایت کیا ہے۔ اس کے بعد امام ابن حجر حدیث نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اس روایت کو ائمہ 4 نے روایت کی ہے، یعنی کہ 4 ائمہ نے روایت کی ہے، تو اس سے مراد ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی اور امام ترمذی، یہ 4 ائمہ مراد ہوں گے۔ اسی طرح حدیث نقل کرنے کے بعد ابن حجر رحمہ اللہ یہ بات کہتے ہیں کہ اس روایت کو ائمہ 3 نے روایت کی ہے، یعنی کہ 3 ائمہ نے روایت کی ہے، تو اس سے مراد کیا ہوگا تب؟ امام ابو داؤد، امام ترمذی اور امام نسائی رحمہ اللہ، یعنی کہ یہ 3 ائمہ مراد ہوں گے۔ اسی طرح حدیث نقل کرنے کے بعد ابن حجر رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو، یعنی کہ اس کے اوپر حکم متفق علیہ ہے، یعنی کہ اس کے اوپر اتفاق ہے۔ جب متفق علیہ کی اصطلاح بولی جاتی ہے تو مراد صحیحین ہوتی ہیں، یعنی کہ امام بخاری کی کتاب صحیح البخاری اور امام مسلم کی کتاب صحیح مسلم، تو ان کو روایت کرنے والے امام مسلم اور امام بخاری ہیں۔ تو گویا کہ امام ابن حجر رحمہ اللہ 7 طرح کی جو ہے وہ اصطلاحات، 6 طرح کی اصطلاحات کا استعمال کرتے ہیں۔ کبھی وہ ائمہ 7 ائمہ کی اصطلاح، اس سے کون مراد ہوتے ہیں، ائمہ 6 نہیں کہ 6 ائمہ تو ان سے کیا مراد ہے، ائمہ 5 تو ان سے امام ابن حجر کی کیا مراد ہے۔ اسی طرح ائمہ 4 4 ائمہ نے روایت کیا تو اس حدیث کو کن 4 نے روایت کیا یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اور ائمہ 3 نے روایت کیا تو کون سے 3 مراد ہوتے ہیں۔ اس طرح متفق علیہ 2 نے کیا تو اس 2 سے مراد کون ہوتے ہیں، وہ ہم نے یہاں پہ بیان کر دی ہے۔ تو یہ اصطلاحات پوری کتاب میں بار بار استعمال ہوں گی، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جب ابن حجر یہ کہیں کہ اس روایت کو ائمہ 3 نے کیا ہے تو کون 3 مراد ہوتے ہیں، ائمہ 4 نے کیا ہے تو کون سے 4، ائمہ 5 نے کیا ہے تو کون سے 5، اور اس طرح ائمہ 6 نے کیا ہے تو کون سے 6، ائمہ 7 نے کیا ہے تو کون سے 7، ائمہ 5 نے کیا تو کون سے 5 مراد ہیں۔ تو ان اصطلاحات کا بھی ہمیں بخوبی علم ہونا چاہیے۔ تو اس کتاب میں مختصر بات اس لیکچر میں یہ ہے کہ اس مقدمے میں جو لفظ استعمال ہوئے اور پھر اصطلاحات ہمارے سامنے ہیں، اب اس کے بعد باقاعدہ جو ہماری کلاس ہے وہ پہلی حدیث کتاب الطہارہ جو ہے، طہارت کا جو باب ہے وہ شروع ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہ تھی کتاب کے آغاز، اس کی مصنف کا تعارف اور کتاب کا تعارف۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں کو سمجھ کر اور ان چیزوں کو آگے پھیلانے کی اور ان چیزوں کے اوپر عمل کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔